بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مثال نمبر 2، یہاں سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر ہم رک گئے تھے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں، اور یہ آیت کہاں ہے ساتھیوں؟ یہ آیت سورہ انفال، سورہ اعراف کی ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے کہاں ہے؟ ہاں، سورہ انفال نہیں، سورہ اعراف کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ بے شک تمہارا پالنہار وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ پھر دوسری آیت، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، اللہ جس نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا اور پھر عرش پر مستوی ہوا۔ ٹھیک ہے، مذکور استوا خداوندی کی تعویل قلب نے غلبے سے کی ہے۔ غلبہ یعنی اس پر اتھارٹی حاصل کرنا، یعنی اہل تعویل، اہل بدعت نے استوا کا معنی کیا کیا؟ یہ نہیں کیا جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا استوا، اللہ ہیز ascended the throne، اگر ہم انگلش میں کہیں اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن اہل بدعت نے اس کا معنی کیا کیا کہ اللہ ہیز taken authority of the throne۔ تو یہ کیا ہے؟ تعویل ہے، حالانکہ عربی کے اندر یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، 1 منٹ دیں مجھے صرف۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یعنی اہل بدعت نے اس کی یہ تعویل کی، کیا کہتے ہیں؟ اس تعویل کی صحت پر آج بھی آپ اہل بدعت کی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ غلبے کا معنی ملے گا، استوا کا نہیں۔ اس تعویل کی صحت پر ان کے یہاں ایک شاعر کا مندرجہ ذیل شعر رائج ہے، قد استوى بشر علی العراق بغیر سیف او دم محرق، بشر عراق پر تلوار سونتے اور خون بہائے بغیر غلبہ پا گئے، یعنی he has taken control over Iraq without shedding blood and without taking out the sword۔ تو یہ آپ سمجھ لیں، تو یہاں پر غلبہ، حالانکہ شیخ البانی کہتے ہیں لیکن اس حقیقت سے غافل ہے کہ تفسیر، حدیث اور لغت کے جلیل القدر ائمہ، اس اگلے صفحے پر جائیں، اس استدلال کے بطلان پر متفق ہے۔ ساتھ ہی ائمہ کا اجماع ہے کہ عرش پر استوا سے مراد کیا ہے؟ ارتفاع ہے، جیسا کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں ہر دور کے معتبر اور مستند ائمہ کے صحیح سند سے مروی اقوال ملاحظہ فرمائے جا سکتے ہیں، بلکہ بعض علماء جیسا اسحاق ابن رہوے اور حافظ ابن عبد البر نے استوا کے معنی ہونے پر، ارتفاع ہونے پر ائمہ علماء اسلام کا اجماع نقل کیا ہے، جبکہ مندرجہ ذیل بلا دونوں امام اس مسئلے میں حجت کے لیے کافی ہے کہ یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے اور اس میں تعویل نہیں کی جا سکتی۔ ساتھیوں، یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ تعویل آخر کیوں کی جاتی؟ وہ تعویل اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تعویل نہ کی جائے تو مشابہت لازم آتی ہے، حالانکہ مشابہت کب لازم آئے گی؟ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ کے اندر، اور یہی بات ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق کے اندر نقل کی کہ نوح ابن حماد رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد تھے، جن کا انتقال 228 ہجری میں، انہوں نے کیا کہا کہ تشبیہ اس میں لازم نہیں آئے گی جس کو خود اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے لیے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا وصف بیان کیا۔ اس بات کو سمجھیں آپ۔ ایک مناظرے سے میں آپ کے سامنے ایک مناظرہ نقل کرنا چاہوں گا جو بڑا ہی دلچسپ ہے، اگر وہ مناظرہ مل گیا تو بہتر، اگر نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں۔ اور اس مناظرے کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کی موجودگی میں ایک مرتبہ ابن فورق اور ابن الحزم کے درمیان مسئلہ علو باری تعالیٰ پر مناظرہ ہوا۔ آخر میں سلطان غزنوی نے جب
جو اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ان کے دلائل دیکھے، ان کی قوت دیکھی، صلاحیت دیکھی، اور جس طریقے سے انہوں نے مخالف یعنی ابن فورق رحمہ اللہ کے دلائل کو جو ہے ڈھیر کر دیا، تو کیا کہا کہ ہاں بھائی حق بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی۔ تو ابن فورق سے جو ہے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم اس کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ مخالف کے پاس تو قرآن و حدیث کے دلائل ہیں۔ اور ابن فورق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، غور سے سمجھیں اس بات کو، آپ نے یہ کہا کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یعنی ایک ڈائریکشن کو مان لیں گے، یعنی جو ان لوگوں کی اصطلاح تھی کلام کی، تو اپ مانا یعنی آپ کہیں گے تو ڈاؤن بھی آئے گا، ایسٹ کہیں گے تو ویسٹ بھی آئے گا، تو آپ کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کو بیان کر سکتے ہیں صفت کے ساتھ؟ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں کون ہوتا ہوں اس وصف کے ساتھ بیان کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ الرحمن علی العرش استوی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام کے اندر، اور خود ہم نے یہ واقعہ شیخ محمد ابن صالح العثیمین کی آپ کلپ سنیں گے تو وہاں سے بھی ہم نے سنا، اس میں لکھا ہے کہ جب یہ سوال ان سے کیا گیا، وہ اس فرق کو بیان کرنے پہ قادر نہیں ہوئے، اور اس وقت اسفرائینی علیہ الرحمہ کو خط لکھا کہ اس کا جواب بتلا دیں، مگر ان کے پاس بھی جواب نہیں تھا، اور بلکہ بعض روایتوں میں ہے ساتھیوں کہ اس شکست کی وجہ سے وہیں دربار کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ اصل چیز یہ ہے کہ تشبیہ کب لازم آتی ہے؟ کہ تشبیہ جب آتی ہے کہ جب انسان یہ اعتقاد رکھے یا یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ، تو تب تشبیہ لازم آتی ہے، حالانکہ ایسی بات اہل حدیث اہل سنہ والجماعہ نہیں کہتے۔ اسحاق ابن رہوہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، خود امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر، جو ان کے جو ہے شاگرد ہیں اسحاق ابن رہوہ، جن کا مناظرہ ہم نے پہلی نشست میں نقل کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ تشبیہ اس وقت لازم آئے گی جب کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس ہاتھ کی طرح ہے، یا اللہ تعالیٰ ایسے سنتا ہے، تو ایسے تشبیہ لازم آئے گی۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کما یلیق لشانہ، کہ جیسے اس کے شان کی لائق ہے، سنتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہم کیفیت نہیں پوچھتے، تو اس سے تشبیہ تھوڑی لازم آتی۔ آپ سمجھیں اس بات کو۔ اور قرآن مجید کی آیت بھی آپ غور کریں، میں بس بات سمجھانے کے لیے 4 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ساتھیوں، ذرا غور سے اس بات کو سمجھیں۔ پہلی آیت، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ فصلت کے اندر آیت نمبر 15 کیا کہا؟ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ اب غور کریں اس پر، وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ غور سے اس بات کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کون؟ اب قوم عاد۔ اب عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے زوراور کون ہے، ہم سے طاقتور کون ہے؟ یعنی یہ جو جملہ تھا قوم عاد کا، اس سے مقصد کیا تھا؟ کہ وہ عذاب روک لینے پر قادر ہے، کیونکہ وہ بہت قوت والے ہیں۔ یہ کب کہا انہوں نے؟ جب سیدنا ہود علیہ السلام، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ جب سیدنا ہود علیہ السلام نے ان کو جو ہے تنبیہ کی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو طاقتور ہیں، قوت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اولم یرو، کیا ان کو یہ نہیں نظر آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے، خلقہم، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، وہ ان سے بہت زیادہ طاقت والا ہے۔ اب ساتھیوں یہاں پر بات سمجھنے کی ہے، اللہ اکبر، غور سے سمجھیں۔ قوم عاد نے قوت کا دعویٰ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہ ہم تم سے زیادہ قوت رکھنے والے ہیں۔ ابو احمد القصاب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 360 ہجری میں ہوا، نکات القرآن کے اندر، جو علی ابن غازی التویجری رحمہ اللہ کی تحقیق سے چھپی ہے، 34 جلد، اس کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت دلیل ہے کس کے خلاف؟ معتزلہ جہمیہ کے خلاف۔ کیوں؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو بھی وصف، جو بھی صفت مخلوق کے لیے استعمال ہو، وہ صفت کس کے لیے استعمال نہیں ہوگی؟ خالق کے لیے۔
حالانکہ آپ دیکھیں یہاں پر قوت قوم عاد کے لیے استعمال ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہی صفت اپنے لیے استعمال کی. سبحان اللہ. آپ سمجھے اس بات. آئیے دوسری آیت کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 125 اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا. اب یہ جو خلیل ہے بوزن فاعل یعنی بمعنی فاعل، جیسے علیم بمعنی عالم، اور بعض کہتے ہیں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں کہا بمعنی مفعول، جیسے حبیب بمعنی محبوب. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یقین اللہ تعالیٰ کے محب بھی تھے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تھے، اور محبوب بھی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ بات کو آپ سمجھیں. اور بھی بہت سارے قلیل کے معنی ہیں لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس بات کو سمجھیں آپ. اچھا، دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ذرا ہم اس بات کو دہرا دیتے ہیں. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المساجد پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. اس حدیث کے راوی سیدنا جندب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس چیز سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 5 دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا، میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس چیز سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو. اب آپ دیکھیں، تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے. پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ خلیلین اللہ تعالیٰ کے 2 خلیل ہے، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح اس نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا، کیا کہا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا کما اتخذ ابراہیم خلیلا وَلَوْ كُنْتُ. اب آپ یہاں پر دیکھیں، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا، اب دیکھیں خلیل اللہ تعالیٰ نے بنایا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے وَلَوْ كُنْتُ متخذا من امتی قلیلا لاتخذت ابا بکر قلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں کس کو بناتا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو یہاں بھی آپ دیکھیں، یہاں بھی اس بات سے کیا پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ کی قلت کس کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور یہ حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا کہ اگر میں بھی خلیل بناتا تو کس کو بناتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر یہ قلت حقیقی نہ ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو خلیل بناتے، کیونکہ مجازی تھا معنی، لیکن مجازی نہیں ہے، معنی حقیقی ہے. آپ سمجھیں اس بات کو. یعنی خلیل کسے کہا گیا، امام زجاج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خلیل اسے کہتے ہیں اس محبت کرنے والے کو جس کے دل میں یا پھر جس کی محبت میں کوئی نقص نہیں ہے. معنی القرآن والاعراب جو ابو اسحاق زجاج کی کتاب ہے، جن کا انتقال 311 ہجری میں ہو. تو اس سے بھی کیا بات پتا چلی، اس سے بھی یہی بات پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ کے جو یعنی ظاہری معنوں میں لیا جائے گا. ایک مثال سے میں اس کو اور واضح کرنا چاہوں گا تاکہ ایک بات آپ سمجھ میں، قاعدہ میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. ایک کتاب ماجسٹر کا یعنی ماسٹرز کا رسالہ چھپا ہے شیخ احمد ابن محمد بن صادق النجار کا. تو انہوں نے اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور جو ائمہ سلف تھے ان کے جو قواعد تھے، ضوابط تھے اسماء و صفات کے متعلق، وہ انہوں نے جمع کی. اس کے اندر جو تیسرا نہیں کیا ہے چوتھا قاعدہ جمع جو انہوں نے کیا، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عربی میں ہے، میں نے ترجمہ لکھ کر رکھا تھا. کہتے ہیں کہ ایک قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات پر مبنی جو نصوص ہے، نصوص یعنی قرآنی آیات احادیث کو ثابت ماننے اور ان نصوص کو ان کے ظاہر پر رکھنے کا وجوب. یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات پر مبنی نصوص کو ثابت ماننے اور ان نصوص کو ان کے ظاہر پر رکھنے کا وجوب. کہتے ہیں نزل بہ الروح الامین، قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ علی قلبک لتکون من المنذرین، اس قرآن کو امانت دار فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام آپ کے دل پر اتارا کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو، صاف عربی زبان میں بلسان عربی مبین، سورہ شعراء. اب
آیت میں شاہد بلسان عربی مبین ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عربی زبان کے ظاہر پر ہی اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ید کو حقیقی ہاتھ کہنا ثابت ہے۔ کیا کہا عبداللہ ابن عمر نے؟ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا: آدم علیہ السلام، عرش، قلم اور جنت عدن۔ پھر اس کے بعد ساری مخلوقات کے لیے کن کہا تو وہ وجود میں آ گئے۔ امام دارمی نے اور امام طبری نے اس کو نقل کیا۔ اب کہتے ہیں اس اثر کی سند بالکل صحیح ہے، جیسا کہ امام حاکم نے وضاحت کر رکھی اور امام ذہبی نے اس کی موافقت بھی کی ہے۔ پھر اس طرح کا اثر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے، تابعین میں سے ابن خالد مأثرہ رحمہ اللہ اجمعین سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ چیز یعنی یہ کیا ہے؟ جہمیہ کے رد میں اہل علم شروع دن سے ہی اس اثر کو استعمال کرتے ہیں نظر آتے ہیں، جس سے اس کی صحت کی صحیح ہونے کی پتہ چلتا ہے کہ ظاہر کو لیا جائے گا۔ علامہ عثیمین، شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جو کتاب ہے قواعد المثلیٰ، اس کے اندر وہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ ایک قاعدہ یہ ہے اسماء و صفات سے متعلق کہ قرآن و سنت کے نصوص کے سلسلے میں ایک ضروری اور اہم قاعدہ یہ ہے کہ انہیں ان کے ظاہر پر محمول کیا جائے اور کسی قسم کی تحریف کا ارتکاب نہ کیا جائے، بالخصوص اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل نصوص کے لیے۔ تو یہ قاعدہ اچھی طرح قلوب یعنی قلوب و اذہان میں راسخ کر لیا جائے، کیونکہ صفات میں عقل و رائے کی کوئی جگہ نہیں۔ اس قاعدے پر نقلی و عقلی دلائل موجود ہے۔ نقلی دلائل: نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان انا انزلناہ قرآن عربیا لعلکم تعقلون۔ اللہ تعالیٰ انا جعلناہ، یعنی یہ بہت سارے مقامات پر یہ آیت موجود ہے کہ یقیناً ہم نے اس کو کس زبان میں اتارا؟ عربی زبان میں اتارا، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ تو یہ آیت شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ان آیت کی واضح دلالت یہ ہے کہ چونکہ قرآن عربی زبان میں اترا، لہذا عربی لغت کے ظاہری مقتضا پر اس کا فہم ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل شرعی ظاہر پر محمول کرنے سے معنی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہودیوں کے اس لیے شدید مذمت کی کہ انہوں نے نصوص وحی میں تحریف کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ وہ اس تحریف کی وجہ سے پوری کائنات میں سب سے زیادہ ایمان سے بہکے ہوئے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہیں، اور اشارہ جو ہے قرآن مجید کی آیتوں یعنی بہت ساری آیتوں میں اس چیز کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ چیز شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کی۔ اچھا، ایک اور بات آپ نے کی کہ نصوص صفات کے ظاہر کی 2 حیثیتیں ہیں۔ غور سے سمجھے ساتھیوں، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ 2 حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ہمیں معلوم ہے جبکہ دوسری حیثیت مجہول ہے۔ اچھا، کون سی حیثیت معلوم ہے اور کون سی حیثیت مجہول ہے؟ چنانچہ ایک حیثیت معنی کی ہے اور دوسری کیفیت کی ہے۔ معنی معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے۔ نصوص صفات کے معنی معلوم ہونے پر پھر نقلی اور عقلی دلائل موجود ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکروا اولو الالباب۔ سمجھے آپ کہ ان آیتوں پر غور و فکر کرو اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا چیز ہمیں معلوم ہے؟ ہمیں معنی معلوم، لیکن ان آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے ساتھیوں؟ ان آیات کریمہ سے ثابت ہوا کہ قرآنی نصوص کے معنی معلوم ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قرآن حکیم میں تدبر اور عقل سے، تفکر سے کام لینے کا ہمیں حکم دیا ہے، تاکہ اسے تدبر کے ذریعے فہم معنی تک رسائی ہو جائے اور فہم معنی کے بعد نصیحت قبول کرنے کی راہ ہموار ہو جائے۔ تو اگر نصوص کا معنی معلوم ہونا ناممکن ہوتا، اگر یہ ہوتا کہ بھئی اس کا معنی ہی معلوم نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تدبر و تفکر دینے کا جو حکم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیا ہوتا؟ وہ بے مقصد ہوتا۔ اس بات کو سمجھیں۔ تو قرآن حکیم کا عربی زبان میں اترنا تاکہ عربی کا فہم رکھنے والے اس کتاب مقدس کو سمجھ سکے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نصوص قرآنی کے معنی معلوم و مفہوم ہو سکتے ہیں، ورنہ قرآن مجید کے عربی اور غیر عربی میں نازل ہونے کا کوئی فرق نہ ہوتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے لیے قرآن پاک بیان کرنا اس کے لفظ اور معنی دونوں کے شامل۔ اب یہ بھی جو ہے پوری تفصیل ہے جو شیخ محمد بن صالح العثیمین نے نقل کی۔ بہرحال ہم جو ہے یہاں تک آپ لوگ بات سمجھے ساتھیوں؟ اب آپ دیکھیں تیسری آیت
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العزت نے کہا، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اب یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے، ابو جعفر النحاس رحمۃ اللہ علیہ اعراب القرآن کے اندر کہتے ہیں کہ واضح طور پر کلام پھر تکلیم، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ لغویین کا یعنی متفق مجمع علیہ مسئلہ ہے کہ یہ مجازی معنی نہیں ہو سکتا، تکلیما یعنی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور یہی وجہ ہے ساتھیوں، عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور امام عبداللہ ابن احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کتاب السنہ میں اس کو نقل کیا، وہ کہتے ہیں من زعم ان اللہ تعالی لم یکلم موسیٰ صلوات اللہ علیہ یستتعب فإن تاب وإلا ضربت عنقہ، کہ جو کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا، اس کو یہ کہا جائے گا یستتعب کہ وہ توبہ کرے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کی گردن مار دی جائے گی، اس کی گردن مار دی جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا کہا کہ امام مالک رحمہ الایمان قول و عمل ویقول کلم اللہ موسیٰ، کہ اللہ رب العزت نے کس سے کلام کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، ٹھیک ہے؟ اور بلکہ اور بھی بہت ساری روایتیں کیسے کلام کیا، کس زبان میں کلام کیا، آپ عقائد کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے، آپ کو بہت ساری تفصیل ملے گی۔ لیکن ساتھیوں، جو اس کا انکار کرتا ہے، اللہ اکبر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے التاریخ الکبیر کے اندر جو سب سے پہلے جو شخص جیسا بعض اہل علم نے کہا جس نے اس بات کا انکار کیا کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، وہ جعد ابن درہم تھا۔ خالد بن عبداللہ جب عید الاضحیٰ کے دن، واسط ایک مقام ہے، وہاں پر عید کی نماز پڑھ رہے تھے، بقرعید کی، جیسا ہم بقرعید کہتے ہیں، تو آپ نے نماز کے بعد کہا لوگوں سے لوٹ جاؤ، یعنی یہاں سے چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے تقبل اللہ منا ومنکم، تمہارا عمل قبول فرما، لیکن میں تو آج کس کی قربانی کروں گا؟ جعد بن درہم کی قربانی کروں گا، یعنی اس کو میں ذبح کر دوں گا، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا، حالانکہ یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ پر۔ تو کیا یہ کیا ہے؟ اس کے بعد خالد بن عبداللہ علیہ الرحمٰ نے اس کی جو ہے گردن وہیں پر ذبح کر دی اور اس کو کاٹ دیا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں، بات دوسری طرف چلے گئی، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے بھی یہ بات کیا ہے کہ ہم ظاہر معنی لیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو یہی تعلیم دی ساتھی۔ صرف ایک حدیث میں آپ کے ساتھ، آپ اس آیت کو رکھیں، ایک آخری آیت رکھ کر ہم اصل موضوع پر پھر علامہ ابن تیمیہ، علامہ البانی رحمہ اللہ کی بات کی طرف آتے ہیں۔ ان اللہ یأمرکم، سورہ نساء کی آیت ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، ہے کہ نہیں؟ یہ آیت اکثر مفسرین کے نزدیک عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے۔ بہرحال امانت والوں کی امانت انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں یہ حدیث ہے، یہ آیت ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب السنہ کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ آیت پڑھی کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اپنا انگوٹھا اپنے کان پر اور ساتھ والی انگلی اپنی آنکھ پر رکھ رہے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اپنی انگلیاں
کان اور آنکھ پر رکھ رہے تھے۔ ابن یونس نے روایت کیا کہ عبداللہ ابن زید مقری نے کہا مقصد یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، یعنی وہ خوب سنتا اور خوب دیکھتا ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قال ابو داؤد وحاذا رد علی الجہمیتی، کہ اس میں رد ہے کس کا؟ جہمیہ کا۔ یہ سنن ابو داؤد کے الفاظ، یہ سنن ابو داؤد میں ہے۔ تو یہاں پر بھی بلکہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاسماء والصفات کے اندر کیا کہا؟ والمراد بالإشارة المروية في هذا القبر تحقيق الوصف الله عز وجل بالسمع والبصر، فأشار إلى محل السمع والبصر من إثبات صفته السمع والبصر لله تعالى، كما يقال قبض فلان على مال فلان، ويشار باليد على معنى أنه حاز ماله، وأفاد هذا القبر أنه سميع بصير له سمع وبصر، لا على معنى أنه عليم، إذا لو كان بمعنى العلم لأشار في التحقيق إلى القلب لأنه محل العلوم منا، وليس في القبر إثبات جارحة تعالى الله عن شبه المخلوقين علوا كبيرا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو اشارہ ذکر کیا گیا ہے حدیث کے اندر، اس سے کیا بات ثابت کرنا ہے؟ اس سے یہ بات ثابت کرنا ہے کہ اس بات یعنی ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس سے مراد علم ہے، سننے اور دیکھنے سے مراد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دل کی طرف کرتے، کیونکہ علم کا جو محور ہے وہ دل ہے، لیکن اشارہ دل کی طرف نہیں کیا۔ یہ بات امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء و صفات کے اندر کہی، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور ساتھیوں صرف یہ نہیں، اگر آپ یہ مت سمجھے کہ صرف یہ ایک حدیث ہے، نہیں، اللہ رب العزت نے، اگر آپ مسند احمد اٹھا کر دیکھیں، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا الی آخری، یہ جو آیت ہے سورہ زمر کی، اس آیت کو بھی آپ پڑھیں گے، امام احمد مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن رہے تھے، آپ ممبر پر تھے اور آپ نے آیت پڑھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اشارہ کیا، کس سے؟ اپنے ہاتھ سے، اپنے مبارک ہاتھ سے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کیا ثابت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، پھر یہی اسی قسم کی روایت صحیح مسلم میں بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں کو، زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لے گا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو روایت ہے اس کے اندر بھی آپ کو اس بات کا ذکر ملے گا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مختصر صواعق المرسلہ آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر یہی بات کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ذکر آیا ہے، کیا اس کا معنی یہ ہے مشابہت کے لیے؟ نہیں، یہ مشابہت کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، صفت سمع، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ حقیقی معنوں میں ہے، مجازی معنوں میں نہیں ہے۔ یہ بات اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی۔ اب یہاں پر ایک اہم چیز ساتھیوں جو آپ لوگوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے، یہاں پر ایک بات ساتھیوں، شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا، اور یہ لقاء باب المفتو کے اندر ہے، اور شرح الممتی بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بے حد ضروری ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ بعض اساتذہ کو دیکھا گیا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو پڑھاتے ہیں تو انگلیوں سے جو اشارے کرتے ہیں، اور سلف کے یا پھر اسی قسم کے احادیث کے جو ہے کیا کہتے ہیں، حوالے دیتے ہیں، تو کیا اس کا؟ تو کہا کہ یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کا جو انداز تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر ہم سمجھا نہیں سکتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمومی، یعنی اٹ واز ناٹ جنرل ہیبٹ، جیسا کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے حوالے دیے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول کر کر دکھا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن آئے گا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو؟ نہیں۔ تو یہ جو چیز تھا کہ یہ کہا کہ بلا شک جو عوام کو پڑھا رہا ہے اسماء و صفات کا مسئلہ، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اشارہ نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا وہ ہمارے لیے کافی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے اہل عرب سے، یہ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیخ محمد صالح العثیمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے بات کر رہے تھے جن کے پاس سمجھ تھی، جن کی عقل کامل تھی، لیکن جو آرڈنری مسلم سے عام مسلمان ہیں، خاص کر آج، اگر آپ ہر صفت کو
یعنی ایک فزیکل گیسچر کے ذریعے سے ایکسپلین کریں گے، انگلی سے اشارہ کر کر یا جسم سے حرکت کر کر، تو وہ کنفیوز ہو جائیں گے، حیرت میں گر جائیں گے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی حدیث بھی جو ہے پیش کرتا ہے، آپ یہ حدیث رکھیں، تو یہ ہر سچویشن کے لیے نہیں. آپ سمجھیں اس بات کو؟ تو یہ بات، اور آپ نے کہا یہ بات یاد رکھیں آپ، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے بات شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے بھی کہی. تو بات اصل یہ ہے، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ساتھیوں پھر اسی بات پر، حقیقی معنی پر. اور یہی بات عثمان ابن سعید الدارمی رحمۃ اللہ، یہ تو مسئلہ ہو گیا. عثمان ابن سعید الدارمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ یہ مجازی معنی نہیں. ابو جعفر ایک مثال دی ہے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، کون؟ حماد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور اس مثال کو نقل کیا ہے امام ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مذاہب اہل سنہ کے اندر، اور قاضی ابو یعلا نے ابطال التاویلات کے اندر، اور ابو القاسم عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے یہ ان کی اتھارٹی سے، اور ابو القاسم الاصبہانی التأمین الحجہ فی بیان المحجہ کے اندر. بڑی پیاری مثال ہے. کہتے ہیں حماد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جہمیہ جو اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، ان کی مثال اس شخص کی ہے کہ اس سے پوچھا گیا کیا تمہارے گھر میں کھجور کا جھاڑ ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو ہم نے اس سے پوچھا کیا اس کھجور کے جھاڑ کو پتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں ہے. ہم نے کہا کیا اس کھجور کی جھاڑ کی ٹہنیاں ہیں؟ کہا نہیں ہے. کیا اس کھجور کی جھاڑ کی چھال ہے؟ کہا نہیں ہے. کہا جو ٹرنک ہوتا ہے وہ ہے؟ کہا وہ بھی نہیں ہے. کیا جڑیں ہیں؟ کہا وہ بھی نہیں ہے. تو اس سے کیا کہا جائے گا؟ تمہارے گھر میں کھجور کا جھاڑ نہیں ہے. سمجھے آپ؟ اسی طریقے سے ہم اس کو پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے؟ تو کہتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے؟ کہا کلام. کیا اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے؟ کہا نہیں. کیا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے؟ کہا نہیں. کیا بموضع القدمین، قدم ہے؟ کہا نہیں. یعنی انگلیوں کا ذکر آتا ہے حدیث سے، کیا ہے؟ کہا نہیں. کیا اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ غیر المغضوب، غضب کی صفتیں ہیں؟ کہا نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ نعوذ باللہ من ذلک اس کا خدا ہے ہی نہیں. تو یہ جو ہے جہمیہ کی مثال ہے کہ آپ جب صفات کا انکار کر رہے ہیں تو گویا آپ کس کا انکار کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں. تو دیکھیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مگر اس کے باوجود اکثر و بیشتر علماء خلف کا استوا وغیرہ صفات پر مشتمل آیات کی تفسیر میں سلف کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں. ممکن یہ ہے کہ بعض قارئین اکرام اس مخالفت کا سبب دریافت کرے تو ہم جواباً عرض کرتے ہیں کہ اس کا سبب محض سلف کے مسلک کی اتباع سے روگردانی، اور دوسری وجہ قرآنی آیات یا احادیث میں مذکور استواء کو مخلوق کے لیے مفہوم استواء کے مترادف سمجھنا ہے، جو کج فہمی کا نتیجہ ہے. اور جب یہ مفہوم اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے بالاتفاق لازمی تنزیہ کے منافی تھا، تو لامحال اس مفہوم سے فرار اختیار کر کے ان لوگوں نے سابقہ تعویل کا رخ اختیار کر لیا، یہ سوچ کر کہ اس طرح شان خداوندی میں نازیبہ بات کہنے سے بچ جائیں گے. اس دور میں تعویل کے قائلین میں اہل علم کا بھی ایک گروہ شامل تھا، جیسے امام ابو الحسن اشعری، جن کا تذکرہ انشاءاللہ علامہ ذہبی کی اس کتاب میں آئندہ آئے گا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ تعویل کیوں کی گئی، اور طلباء یا ہم جیسے لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ اصل تعویل کیوں کی؟ جب سلف کا جب اتنی بات واضح ہے قرآن و حدیث کے اندر، تو لوگوں نے اس قسم کی بیجا تعویلات کیوں کی؟ تو کہا کہ اس کا پہلا سبب تو یہ ہے کہ سلف کے مذہب سے جو ہے روگردانی کی، سلف سے جو ہے دوری اختیار کی. حالانکہ سلف نے اس مسئلے کو روز روشن کی طرح واضح رکھا، یعنی قرآن کی آیت واضح ہے، احادیث واضح ہے، صحابہ کے اقوال واضح ہیں. یہ تو پہلی. پھر دوسری وجہ تشبیہ، یہ سمجھا کہ اگر استواء مان لیا جائے تو تشبیہ لازم آ جائے گی، حالانکہ تشبیہ لازم نہیں آتی. یہ اللہ کے جیسے شأن، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ کیا مخلوقات کی طرح ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک نہیں. یعنی ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ جو ہے اللہ اکبر، ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے شایان نشان،
ہم اس کی کیفیت پر کوئی سوال نہیں کرتے، ہم اس کی کیفیت پر کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ یہ بات شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی۔ اب صفات کے سلسلے میں امام جوینی رحمہ اللہ کا موقف کیا؟ کل انشاءاللہ ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔